بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے متعلق رسولوں کو حکم فرمایا، اس چیز کے متعلق مومنوں کو حکم فرمایا، تو فرمایا رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والو، ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ پھر آپ نے اس آدمی کا ذکر فرمایا جو دور دراز کا سفر طے کرتا ہے، پرا کندہ بال اور خاک آلودہ ہے، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے دعا کرتا ہے، رب جی، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اسے حرام کی غذا دی گئی، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، جبکہ ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، بہت سے لوگ انہیں نہیں جانتے، پس جو شخص شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو شخص شبہات میں مبتلا ہو گیا تو وہ حرام میں مبتلا ہو گیا، جیسے وہ چرواہا جو چراگاہ کے آس پاس چراتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس چراگاہ میں چرائے گا۔ سن لو، بے شک ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، سن لو، بے شک اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، سن لو، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، یاد رکھو وہ دل ہے۔ ایک انصاری سے مروی ہے، اس نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، جب ہم واپس لوٹے تو ہمیں ایک قریشی عورت کا پیغمبر ملا، جس نے کہا کہ فلاں عورت آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو کھانے پر بلا رہی ہے، آپ آ کر بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، کھانا لایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ آپ کے منہ میں جو لقمہ ہے آپ اس کو نگل نہیں رہے، انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ نے لقمہ پھینک دیا اور فرمایا، میں اس میں ایک ایسی بکری کا گوشت محسوس کر رہا ہوں جو اس کے مالکوں کی اجازت کے بغیر پکڑی گئی ہے، یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا عتبان رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لاحق ہونے والی تکلیف کا پیغام بھیجا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ تشریف لائیں، میرے گھر میں ایک مقام پر نماز پڑھیں تاکہ میں اس کو جائے نماز بنا سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق چند صحابہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور صحابہ گفتگو میں مصروف ہو گئے، پھر وہ منافقوں کی طرف سے ہونے والی تکالیف کا ذکر کرنے لگے اور اس کا بڑا سبب مالک بن خیشم کو قرار دیا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور فرمایا، کیا وہ یہ گواہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ ایک آدمی نے جواب دیا، جی کیوں نہیں، وہ یہ گواہی تو دیتا ہے لیکن اس کے دل میں اس کے مطابق عقیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے یہ شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور میں اس کا رسول ہوں،
تو ہرگز آگ اس کو نہیں کھائے گی، یا فرمایا کہ وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔